سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس آئین موجود ہے اور وہ بصورت قرآن ہے۔ دنیا میں جتنے بھی کانسٹیٹیوشنز ہیں ان میں ترامیم ہو سکتی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں، لیکن قرآن ایک ایسا کانسٹیٹیوشن ہے جو نان چینجیبل ہے، اس میں نہ کبھی تبدیلی ہوئی ہے اور نہ قیامت تک ہوگی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز ہے۔ تو جو کوئی رمضان کا مہینہ پالے اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ابن ماجہ، تقریباً تمام صحاح میں ہی یہ حدیث آئی ہے۔ اس کے راوی حضرت سلطان الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی آمد سے پہلے باقاعدہ اہتماماً ہمیں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ ہمیں مجتمع کرتے اور پھر خطبہ ارشاد فرماتے، اور اس میں آپ یہ ارشاد فرماتے اذا جاء رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنہ وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ۔ یہ میں نے تمام روایات کو وفی روایت کہہ کے جمع کر دیا ہے تاکہ وقت بچ سکے۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ جب رمضان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، ایک حدیث میں یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جس شخص نے رمضان کا روزہ حالت ایمان میں طلب ثواب کے لیے، یعنی اپنا احتساب کرتے ہوئے کہ ماضی میں جو ہو گیا، آئندہ میں ان غلطیوں کا اعادہ نہیں کروں گا، ان کو نہیں دہراؤں گا، دوبارہ میں اس محلے نہیں جاؤں گا۔ یعنی اس نیت کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ، یعنی وہ اگر آپ یہ نیت رکھیں جیسے کہ اریم اقبال جان صاحب کہہ رہے تھے کہ اس مہینے کے بعد پھر دوبارہ روٹین پہ آ جائیں گے، اگر یہ نیت کی کہ اس کے بعد پھر وہی انٹ بنٹ شنٹ، میری تحریروں میں اور تقریروں میں یہ تین لفظ ملا کرتے ہیں، انٹ بنٹ شنٹ۔ میں جن چیزوں کو بائی نیم بیان کرنا پسند نہیں کرتا ان کو انٹ بنٹ شنٹ میں بیان کرتا ہوں، اور میری قوم اسے بڑا بہتر سمجھتی ہے، اور میری قوم بڑی عقل مند ہے، ذہین ہے۔ کاش کہ یہ احتساباً کا معنی سمجھے۔ محترم نے بھی بڑی اچھی بات کی ہے، یعنی میں دوبارہ اس محلے نہیں جاؤں گا جہاں اللہ کی ناراضگی تھی، میں اس راہ نہیں چلوں گا جہاں اللہ کے محبوب کی ناراضگی تھی، مجھ میں خاشیت آ گئی ہے، اور اس خاشیت کا معنی یہ ہے کہ میں دوبارہ وہ کام نہیں کروں گا۔ اور توبہ کا معنی بھی یہ ہے کہ حالت اصلی کی جانب پلٹ آنا، یہ جب انسان پیدا ہوا تھا تو اس میں گناہ کا کوئی تصور نہیں تھا، آتا ہی نہیں تھا، کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ توبہ کا معنی یہ ہے کہ اول آمد کی طرف لوٹ جاؤں گا۔ اور جب لفظ مغفرت توبہ، لفظ توبہ کا انتصاب جب اللہ کی جانب ہوتا ہے، پھر معنی ہوتا ہے حالت غضب سے حالت رحمت کی جانب لوٹ آنا، اور جب بندے کی جانب توبہ کا انتصاب ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے حالت نافرمانی سے حالت فرما برداری کی جانب لوٹ آنا۔ تو من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان کا روزہ حالت ایمان میں احتساب کی نیت کے ساتھ رکھے، کہ یہ نہیں کہ رمضان ختم ہوا، عید کا چاند طلوع ہوا، پھر ہمارے انٹ بنٹ شنٹ کا بھی دروازہ کھل گیا جیسے